حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صحابہ کو، فرمایا یہ مسئلہ ختم نبوت کا ایسا مسئلہ ہے جو حضور کی نبوت کا انکار کرے سمجھ لے اس نے کلمہ طیبہ کا انکار کر دیا، وہ حضور کی نبوت کا انکار کرے سمجھ لے اس نے اللہ کے دین کو، اللہ کے جو ہے دین کے اور اس کے احکام کو جو ہے اس کا انکار کر دیا ہے۔ ایسا حساس مسئلہ تھا، اس کی اہمیت صحابہ سے پوچھئے جنہوں نے جناب اللہ کے فتنہ اس جو ہے وہ فتنہ کو جو ہے وہ بڑی ہمت اور کوشش کے ساتھ جو ہے وہ مٹایا اور یہ بتا دیا کہ قیامت تک نہ وحی ہوگی نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، اب قیامت تک حکومت ہے، احکام ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ فرمایا میں ہی خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام اور نبی کی ذات موجود ہے، اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک جس کے پاس اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید پہنچتا رہے گا میں اس کی ہدایت کرتا رہوں گا۔ کبھی تو اب قیامت تک کے لیے کبھی تو قرآن کے ذریعے مصطفیٰ اپنی امت کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے ہیں، کبھی اپنے علماء کے لیے کیونکہ علماء حضور کے دین کے وارث ہیں، کبھی تو قرآن کے ذریعے عوام الناس کو ہدایت ملتی ہے، کبھی علماء کے ذریعے حضور علیہ السلام کے علماء وارثین ان کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے، اور کبھی حضور بالواسطہ بلا واسطہ، کبھی واسطے کے تحت کبھی بغیر واسطے کے اپنی امت کی رہنمائی اور اپنی امت کی جو ہے وہ ہدایت فرماتے ہیں۔ تو جو میری طرف کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، قیامت تک کیونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا، حضور کی ذات ہی نبی ہے، اس لیے قیامت تک جس کی جو ہے وہ رہنمائی ہوتی رہے گی، یا قرآن کے ذریعے ہوگی یا اولیاء کے ذریعے ہوگی، خلفاء کے ذریعے ہوگی، محدثین کے ذریعے ہوگی، حضور کے وارثین علماء کے ذریعے ہوگی، اور حضور جو ہے اپنی امت میں سے بعضوں کی رہنمائی خود ڈائریکٹ فرماتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بالواسطہ، کبھی جو ہے واسطے کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے اور جو ہے وہ علماء کے ذریعے، اور کبھی جو ہے وہ بغیر واسطے کے بغیر ذریعے کے خود اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج بھی حضور علیہ السلام اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں، آج بھی حضور علیہ السلام اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جن اور انس یعنی چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جن ہے، حضور جنات کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کو بھی ہدایت دیتے ہیں، اور حضور جو ہے وہ انسانوں کو بھی رہنمائی اور ان کو ہدایت دیتے ہیں، کیونکہ ہدایت دینا رہنمائی دینا آپ کے فرائض نبوت میں شمار ہے، آپ کے جو ہے فیضان نبوت میں شمار ہے، فرائض نبوت میں شمار ہے، اور قیامت تک آپ کا فیض پورے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہے گا، آپ کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا، قیامت تک جاری و ساری رہے، کبھی بالواسطہ اور کبھی بلا واسطہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر قرآن کی سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اس کی جو ہے تفسیر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب بھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی، اور اب قیامت تک آنے والوں کو بعد میں آنے والوں کو بھی حضور تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، بعض کو بالواسطہ اور بعض کو بلا واسطہ۔ شیخ الاسلام امام ابن حجر مکی الحیتمی اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کیا صحابہ اکرام کو جس طرح حضور ہدایت اور رہنمائی فرماتے تھے اسی طرح حضور کو عالم بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے حضور کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے اور حضور کی جو ہے وہ صحبت جو ہے اختیار ہو سکتی ہے، حضور سے ملاقات کرنا ممکن ہے؟ تو حضرت شیخ الاسلام امام ابن حجر مکی اسقلانی الحیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فتاوی حدیثیہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ یہ 212 صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں، اس کا سوال کا جواب دیتے ہیں، فرمایا ہاں جس طرح حضور نے صحابہ کو تعلیم دی اور جو ہے وہ صحابہ اکرام کو کی رہنمائی کی، ان کو ہدایت دی، آج بھی حضور جو ہے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے ہیں، اور اس پر ایک دلیل دی حضرت شیخ الاسلام امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک دلیل دی اس کو سوال کرنے والے کو، کیا دلیل دی؟ فرمایا ایک فقیہ عالم ممبر کے اوپر بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہا تھا، اور اس کثیر مجمع میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا، جب فقیہ نے عالم نے حدیث پڑھی
تو لوگ سن رہے تھے. لوگوں میں جو اللہ کا ولی تھا, صاحب کشف تھا, اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے فقیہ صاحب, یہ حدیث اللہ کے نبی کی نہیں ہے, یہ حدیث اللہ کے نبی کی نہیں ہے. اس فقیہ نے کہا کہ آپ کو پہ کیسے علم ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی نہیں ہے؟ اس عالم, اس ولی اللہ نے کہا, اس نے کہا مجھے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ یہ حدیث میری نہیں ہے. اس فقیہ نے کہا آپ کو رسول اللہ نے کس طرح بتایا؟ کہا تمہارے ممبر کے پاس حضور کھڑے ہیں, آپ بھی دیکھ لو اور سن لو, حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری حدیث نہیں ہے. فقیہ نے اس طرح دیکھا, آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, فقیہ کے ممبر کے پاس, اور فرما رہے تھے کہ میری حدیث نہیں ہے. پتہ چلا حضور آج بھی اپنی امت کی جو ہے ہدایت فرماتے ہیں, رہنمائی فرماتے ہیں. لیکن کسی نے کیا خوب کہا, ارے رسول اللہ خود اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر دل کے اندھوں کو وہ نظر آیا نہیں کرتے. میرے آقا اسی کو نظر آتے ہیں جس کے دل میں آقا کی محبت ہے. جس کے دل میں آقا کی محبت نہیں, اسے کیا نظر آتا ہے؟ جس کی نظر جو ہے وہ کساوت کے ساتھ پر ہے, جس کی نظر بے حیائی کے ساتھ پر ہے, جس کی نظر جو ہے وہ دنیا داری میں لگی ہوئی ہے, اس نظر میں مصطفیٰ کی ذات نہیں آ سکتی. مصطفیٰ کی ذات اسے نظر آئے گی جس کی نظر جو ہے فش چیزوں کو, بے حیائی, برے کاموں سے پاک ہے. اس نظر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ ذات جلوہ گر ہوگی. حضور اس کو اپنا دیدار کروائیں گے, اور جس کی آنکھیں جو ہے محترم اتار ہیں, پاک اور طیب اتار ہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو دیکھے گا. وہ لطیف ہستی ہے, وہ بلا عام بندوں کو کیسے نظر آئے؟ جس پر کرم فرمائے اسے ہی نظر آئے. اس لیے رسول اللہ خود اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے. اس فقیر نے جب دیکھا رسول اللہ تشریف فرما رہے تھے کہ میری یہ حدیث نہیں ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی ذات ہے جن کو 75 مرتبہ نبی پاک کی جاگتے ہوئے زیارت ہوتی تھی. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ رہنمائی لیا کرتے تھے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ہدایت لیا کرتے تھے, حضور علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے. اس کو غیروں نے بھی مانا کہ امام جلال الدین سیوطی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 75 مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت ہوئی.